السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ المائدہ آیت نمبر 5۔ ہماری آیت ہو گئی تھی، اب نیکسٹ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا آتیتموہن اجورہن محصنین غیر مصافحین ولا متخذی اخدان ومن یکفر بالایمان فقد حبط عملہ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اذا جب آتیتموہن دے دو تم انہیں اجورہن مہر ان کے، محسنین نکاح میں لانے والے، غیر مصافحین نہ بدکاری کرنے والے، ولا اور نہ متخذی بنانے والے، اخدان چھپے دوست، ومن اور جو کوئی یکفر کفر کرے گا، بالایمانی ساتھ ایمان کے، فقط بس تحقیق، حبط ضائع ہو گئے، عملہ عمل اس کا، ضائع ہو گیا عملہ عمل اس کا، وہو اور وہ، فی الآخرۃ آخرت میں، من الخاسرین خسارہ پانے والوں میں سے ہوگا۔ جی تو ہماری آیت نمبر 5 میں سٹارٹ میں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے تھے؟ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ تم کن لوگوں کو قید نکاح میں لے سکتے ہو، جن کے ساتھ نکاح کر سکتے ہو، وہ کون ہو؟ پاک دامن عورتیں ہو، بے شک وہ مومن ہو یا اہل کتاب میں سے ہو، لیکن شرط یہ ہونی چاہیے کہ وہ پاک دامن ہو۔ آگے اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ اذا آتیتموہن اجورہن جب تم دے دو ان کو ان کے مہر، محصنین غیر مصافحین قید نکاح میں لانے والے، نہ زنا کرنے والے، ولا متخذی اخدان اور نہ بنانے والے چھپے دوست۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جب تم انہیں نکاح میں لے آؤ تو وہ پھر ہی تمہارے لیے حلال ہوں گی، اس سے پہلے وہ تمہارے لیے حرام ہے، اور پھر تم ان کے حق مہر انہیں ادا کر دو، اور تمہارا مقصد ان سے زنا کرنا نہ ہو، ولا متخذی اخدان اور نہ بنانے والے چھپے دوست، اور نہ ہی تم ان کے نکاح کے بعد اپنے لیے چھپے دوست یعنی کہ دوستیاں کرتے پھرو، کسی اور کے ساتھ میل جول رکھو۔ وَمَن یکفر جو کہ انکار کرے گا، کفر کرے گا، بالایمانی ایمان کا، فقط حبط عملہ تو ضائع ہو گئے اس کے عمل۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اور پھر جو کوئی ایمان لانے کے بعد کفر کرے گا، یعنی کہ قید نکاح میں لانے کے بعد انسان اگر سیدھے راستے سے ہٹ جائے، چھپے دوستیاں کرے اور پھر زنا کرتا پھر بدکاری کے کام کرے، تو پھر اس کے جو اعمال ہوں گے وہ ضائع ہو جائیں گے۔ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ اور وہ آخرت میں خسارہ پانے والوں میں سے ہوگا۔ آپ دیکھیں کہ ساری زندگی ہم اچھے کام کرتے رہیں، کوئی بھی کام کریں، ہم دنیا کا کوئی بھی کام کریں، اور جب آخر میں ہمیں اس کی اجرت نہ ملے تو ہمیں کتنا دکھ اور افسوس ہوتا ہے۔ تو یہیں پہ بھی اللہ تعالیٰ یہی فرما رہے ہیں کہ اگر تم نے ایمان لانے کے بعد کفر کیا تو تمہارے سارے اعمال ضائع ہو جائیں گے، اور آخرت میں تم سوائے خسارے کے اور کچھ نہیں پا سکو گے، تم خسارہ پانے والوں میں سے ہو جاؤ گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حدیث کا مفہوم ہے، جو زبان اور شرمگاہ کی حفاظت کی ضمانت دے گا مجھے، میں اسے جنت کی ضمانت دوں گا۔ آپ دیکھیں گے یہ زبان اور شرمگاہ یہ دو چیزیں ہیں جس کی وجہ سے انسان حد سے تجاوز کر جاتا ہے، اگر ہم ان کی حفاظت کر لیں گے تو ہم ایمان والے ہو جائیں گے، اس لیے ان دو چیزوں کی حفاظت بہت ضروری ہے۔ اور دیکھیے چھپے دوستی میں یہ ہے کہ اگر تو یہ تعلق پازیٹیو ہو، یعنی کہ اگر ہمارے گھر والوں کو پتہ ہو اور اس کے بعد ہمارے نکاح میں یعنی کہ اس وجہ سے کوئی دوست وغیرہ بنائے پھر تو ٹھیک ہے، لیکن اگر یہ نیگیٹو راستے پہ چل پڑے تو اس سے دو خاندان برباد ہوتے ہیں، اور اگر یہ نکاح کی صورت میں آ جائے یعنی کہ اچھی صورت میں ہو دوستی تو پھر تو یہ ہے کہ دو خاندان آباد ہوتے ہیں، اور اس سے یہ کہ ایک اچھا خاندان پرورش پاتا ہے۔ لیکن جو آپ دیکھیں غلط کاموں کی جو غلط انجام ہوتا ہے اس میں یہ کہ غلط کام کریں گے اس کا انجام بھی تو غلط ہی ہوگا، اچھے کام کریں گے تو اس کا انجام بھی اچھا ہوگا۔
اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہمیشہ ایسے کام کرنے کی توفیق دے جس کی ہمیں اجرت ملے، نہ کہ ہمارا شمار ان لوگوں میں ہو کہ ہم آخرت میں خسارہ پانے والوں میں سے۔ چلیں جی، ہمارا لیسن یہیں تک تھا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔